الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ گزشتہ سبق میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا اور اس کو اللہ رب العزت نے بطور نعمت کے اور بطور اعزاز کے انسانوں پر اس واقعے کو لایا اور اس واقعے کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ہم نے تمہاری خلافت کا اعلان کیا اور پھر علمی طور پر تمہارا کمال ظاہر کیا، علمی طور پر تمہیں علوم سے نوازا، ایسے علوم سے جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھے، اور فرشتوں پر تمہاری بڑائی قائم کی تمہارے علم کی وجہ سے، اور پھر تمہاری اس بڑائی اور عظمت کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کو منوانے کے لیے ہم نے فرشتوں سے تمہارے سامنے سجدہ کروایا. یہ پیچھے کل کے سبق میں گزشتہ سبق میں گزر چکا یہ سارے مضامین. اور پھر ظاہر ہے ابتدا سے ہی ارادہ جو کیا تھا وہ یہی تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا. جنت میں نہیں کہا تھا، لیکن وقتی طور پر اللہ نے جنت میں بھیج دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہیں وقتی طور پر بھیجا. دیکھیں قرآن کریم کی آج کی ان آیات میں یعنی پیچھے سے سارے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ عام طور پر پیش کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے وقت بہت لگ جاتا ہے، وہ ذہن میں رہے. آج کی ان آیات کو سامنے رکھیں. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، یہ تو جو گزشتہ سبق تھا اس کے متعلق کہا. سجدہ کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا، اس کے بارے میں تفصیلات گزر چکی. آج کے اس سبق میں ہم نے آدم سے کہا آپ رہیں اور آپ کی بیوی رہیں. یہ نہیں کہا کہ آپ کو جنت دے دیا اب یہ، بلکہ یہ کہا رہنے کو دیا. اور ظاہر ہے کوئی آدمی کسی سے کہتا میرے اس گھر میں رہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، بلکہ تمہیں رہو تم اس کے اندر جب تک ہمارے معیار پر ہو، یعنی آپ اس کے اندر رہیں. اب وہ معیار کچھ بھی ہو، شرائط ہوں یا کچھ بھی ہوں، وقتی ہے، لیکن ہوتا وقتی ہے. اس لیے یہ جو حکم دیا گیا اسکن انت، آپ رہیں، یہاں رہیں. تو یہ جو رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ وقتی ہے، مستقل نہیں. اور ظاہر ہے اللہ پاک تو اپنے علم ازلی سے جانتے تھے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجوں گا، جنت میں ان سے لغزش ہوگی اور پھر جنت سے نکال دیے جائیں گے. گویا بنی آدم کے لیے سبق ہے کہ تمہارا اصل ٹھکانہ جنت ہے، لیکن اس جنت میں اگر تم سے غلطی ہوگی، خطا ہوگی
تو دیکھو اس سے نکال دیے گئے. تو آگے چل کر تمہیں کیا کرنا ہے، کیسے چلنا ہے دنیا کے اندر، یہ سبق ہے. تو بہرحال اب یہاں یہ آیت، اس کا ترجمہ مفہوم بھی گزشتہ سبق میں بتا دیا تھا کہ ہم نے کہا آدم آپ رہیں اور آپ کی بیوی رہیں، یعنی بیوی رہنے میں آپ کے تابع ہے اور آپ اصل ہیں، شوہر اصل ہے، اور بیوی رہنے میں، مسکن میں، سکونت میں وہ اپنے شوہر کے تابع ہے. یہ نہیں ہے کہ بیوی اگر بہت بڑے محل سے آئی ہے تو کہ میں تو محل میں رہوں گی اور تم بھلے جو ہے جھونپڑے میں رہو یا فلیٹ میں رہو، ایسا نہیں. جہاں شوہر رہے گا وہیں بیوی رہے گی. البتہ کھانے پینے کے اندر آزادی دے دی. آگے جو آیت گزری وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم یہاں سے کھاؤ اس جنت سے. رغد کے معنی فراوانی کے ساتھ بغیر کسی مشقت کے، یہ لفظی معنی ہے. یعنی وہ نعمت جس پہ کوئی زیادہ محنت نہ کرنی پڑے اور کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑے. عام طور پہ دنیا میں تو آدمی دنیا کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، لیکن جنت کے کسی نعمت میں کوئی مشقت نہیں ہوگی، کوئی محنت نہیں ہوگی، خواہش کے ساتھ ہی وہ نعمت مل جائے گی. جنت کے اندر ایسے ہوگا. اس لیے یہاں پر ظاہر ہے جنت کی صفت ہے فراوانی کے ساتھ بغیر کسی محنت کے جو چاہو کھاؤ. لیکن آگے کہا دیکھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا. گزشتہ سبق میں بتا دیا تھا کہ یہ کون سا درخت تھا، اس کے بارے میں کوئی تعین نہیں قرآن و حدیث کے اندر. کس چیز کا درخت تھا؟ مختلف یعنی روایتوں کے اندر مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں. گندم کا درخت تھا یا انگور کا درخت تھا یا انجیر کا درخت تھا، زیتون کا درخت تھا. بہرحال جس چیز کا بھی درخت تھا، کوئی خاص درخت تھا جس کے بارے میں کہا گیا اس کے قریب بھی نہ جائے. یعنی مقصد تو یہ تھا اس میں سے کھانا نہیں، لیکن ظاہر ہے جب آدمی گناہ کے گرد گھومتا رہے، قریب جائے اس کے، ایک آدمی شراب خانے کے دروازے تک جائے تو خطرہ ہے کہ اندر بھی چلا جائے. ایک آدمی برائی کے دروازوں تک جائے تو خطرہ ہے کہ اندر بھی چلا جائے. اس لیے میں نے گزشتہ سبق میں کہا تھا اور یہ آپ کو آنا چاہیے، یہ تکمیل دین ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر ذرائع کو بھی بند کر دیا، اسباب کو بھی روک دیا، اسباب کو بھی روک دیا. دیکھیں گزشتہ امتوں کے اندر ایسا نہیں تھا کہ آپ مسجد جائیں گے تو آپ کو قدم قدم پہ اجر ملے گا. یہ اس امت کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا کہ قدم قدم پر آپ کو نیکی ملے گی، وہاں عمل پر اجر. اور یہ تکمیل ہے، یعنی یہاں اگر نیکی کے ذریعوں پہ اجر دے رہے ہیں تو برائی کے ذریعوں کو بھی روک رہے ہیں، اسباب اور ذرائع کو بھی روک رہے ہیں. اور ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ دین کی تکمیل کر دی گئی، دین مکمل کر دیا گیا، ختم نبوت کا مہر لگا دیا اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے بنیادی چیز. تو یہ سد ذرائع ہیں. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، بھائی درخت کے قریب جانے میں کیا قباحت ہے؟ میں نے گزشتہ سبق میں یہی بتایا تھا. کسی عورت سے ہاتھ ملانے میں کیا قباحت ہے؟ کسی اجنبی عورت سے بات چیت کرنے میں کیا قباحت ہے؟ الا یہ کہ کوئی ضروری بات ہو، کوئی شرعی بات ہو، کوئی عذری بات ہو جو پردے کے اندر ہو، اس کے ساتھ اجازت ہے. باقی ظاہر ہے اب یہ چونکہ آگے چل کر زنا تو ساری امتوں میں حرام تھا، ساری امتوں میں زنا حرام تھا، اس امت میں زنا بھی حرام ہے اور اس کے ذریعے بھی حرام ہے، اس کے اسباب بھی حرام ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں روک دی. یہ تکمیل شریعت اور یہ ختم نبوت ہے. اس لیے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. مقصد تو اس درخت سے کھانا مت، لیکن اس کے قریب بھی نہ بھٹکنا کہ کہیں اس کے کھانے میں مبتلا نہ ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، اور ظالم جنت میں نہیں رہ سکتے. اس لیے فسق اور نافرمانی جو ہے وہ ظلم ہے. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ،
شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا. اذلال ذل یذل، اذلالا اذل یذل، یعنی کسی کو پھسلا دینا. اذل متعدی ہے، ذل کے معنی پھسل جانا، اور اذل پھسلا دینا یہ ہے. فَأَذَلَّهُمَا، بس ان دونوں کو پھسلا دیا، یعنی دھکا دے دیا. کس نے؟ شیطان نے. پھسلا دیا. اور کیا ہوا؟ یہاں یہ کہا عنہا، کہاں سے؟ اس نعمت سے، اس جنت سے، ان تمام چیزوں سے. فَأَخْرَجَهُمَا، اور پس ان دونوں کو نکال دیا. کہاں سے؟ مِمَّا كَانَا فِيهِ، اس جگہ سے جہاں وہ دونوں تھے. یہ لفظی معنی ہے، یعنی جنت سے نکلوا دیا. اب یہاں ایک مسئلہ اور تھوڑا سا سمجھ لیں، اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے. کہ ظاہر ہے یہاں جو قرآن کریم میں یہاں پر بھی ہے، آگے سورہ اعراف میں بھی آئے گا، سورہ طٰہٰ کے اندر بھی آئے گا. مختلف صورتوں میں جب یہ واقعہ آتا ہے تو مختلف الفاظ ہیں. سورہ اعراف کے اندر یعنی وہاں کہا گیا ہے، شیطان نے کہا ان کے سامنے قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. جب شیطان نے ان کو پھسلا دیا تو کس طرح سے؟ ایک تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ شیطان جنت میں پہنچا کیسے، اور شیطان ان کے پاس پہنچا کیسے. ایک تو یہ مسئلہ، اس کا مختصراً جواب یہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ شیطان کسی کو پھسلائے، گمراہ کرے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شیطان ان کے پاس پہنچ جائے، وہ دور سے بھی وسوسے ڈال سکتا ہے. اب قرآن کریم میں دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کو وسوسے میں بھی ڈالا. اور قرآن کریم کے اسلوب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے ان سے مکالمہ کیا، بات چیت کی. اس لیے کہ شیطان نے ان کے سامنے قسمیں کھائیں. وَقَاسَمَهُمَا، اس کا مطلب یہ کہ شیطان نے ان سے بات کی. اور شیطان نے سورہ طٰہٰ میں آ رہا هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کیا میں تمہیں یعنی ایک ایسا درخت نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو کھاؤ گے تو تمہیں ہمیشگی مل جائے گی. خلد کے معنی ہمیشگی. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور تمہیں لازوال نعمت مل جائے گی، بادشاہت مل جائے گی، ہمیشہ کے لیے تم یہیں کے ہو جاؤ گے. ایسی قسمیں. اس لیے اب یہاں یہ ساری تفصیلات شیطان کے لیے، شیطان نے دور سے وسوسہ ڈالا ہو یہ بھی ہے، شیطان ان کے پاس پہنچ گیا ہو کسی بھی شکل میں، اور ممکن ہے کہ اس وقت تک شیطان کا داخلہ نہ رکا ہو جنت میں، شیطان کسی بھی شکل میں جا سکتا تھا. اب ظاہر ہے اپنی اصلی شکل میں جا کے تو شیطان نے ان کو دھوکہ نہیں دیا، کسی اور شکل میں متشکل ہو کر اور کسی اور شکل میں جا کے ان کو دھوکے میں ڈالا. اب وہ کسی بھی شکل میں گیا ہو، یہ اتنا زیادہ اہم نہیں ہے کہ شیطان گیا کیسے، وہاں داخل کیسے ہوا. اور وہ اب کسی نے کہا وہ سانپ کی شکل میں، کسی نے کہا وہ مور کی شکل میں، کسی نے کیا کہا. یہ ساری چیزیں اس میں یعنی اس طرح سے صراحت کہیں سے ملتی نہیں کہ وہ کیسے گیا. لیکن قرآن کے اسلوب سے یہ پتہ چلتا ہے اور قرآن کریم کے بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا ان سے مکالمہ بھی ہوا، ورنہ شیطان نے کیسے قسمیں کھائیں ان کے سامنے، اور شیطان نے کیسے ان سے کہا کہ هل ادلک علی شجرۃ الخلد، یعنی میں تمہیں ہمیشگی. اب ممکن ہے یہ قسمیں بھی وسوسے کی شکل میں کھائی ہوں، اور ممکن ہے کہ یہ کہنا بھی وسوسے کی شکل میں ہو کہ وسوسہ ہی ڈالا ہو شیطان نے. جیسے یہ جادوگروں کے یہاں آپ کو معلوم ہوتا ہے یہ ہپناٹزم ہوتا ہے اور مسمریزم ہوتا ہے اور ٹیلی پیتھی ہوتی ہے، یہ اس طرح کے عمل ہوتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے، یہ چیزیں ہیں. مسمریزم کے ذریعے سے آپ کسی کو بھی پاگل بنا سکتے ہیں. یہ جو اور یہ تو قرآن سے ثابت ہے نا، یہ جو سحر ہے کہ اس کے ذریعے سے